تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال الله تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة وترا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. عزیز ساتھیو، الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے. حدیث پاک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتیں ہمیں رمضان میں خصوصاً کرنے کی ترغیب دی گئی ہیں. ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں روزہ رکھو، اور رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دوسری نصیحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جو آدمی ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت کے اگر کوئی آدمی رات میں تراویح پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے گناہ 1 سال کے معاف فرما دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے تمام گناہ جو اس کی پچھلے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر 2 باتوں کی ہمیں نصیحت فرمائے ہیں. ایک تو ہے رمضان میں روزے رکھنا، دوسرا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں تراویح پڑھو. لیکن آج ہمارے مسلمانوں کی حالات دیکھیں، دونوں چیزوں سے میں ہمارے مسلمان ان سے غافل ہیں اور یہ بہت زیادہ کوتاہی بھی کرتے ہیں. بعض ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک ماحول، ایک مزاج بنا ہے کہ رمضان کا موقع جب بھی آتا ہے تو شروع کے کچھ دن پر وہ روزہ رکھتے ہیں اور پھر جو ہے درمیانی روزے وہ سارے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر آخری کے روزے وہ رکھتے ہیں کچھ مخصوص دنوں کے ساتھ. یعنی کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسی ذہنیت بنی ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ بھئی رمضان کے ابتدائی روزے یہ بڑے روزے ہوتے ہیں جس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. اس لیے ترغیب یہ دی جاتی ہے کہ رمضان کے ابتدائی روزے رکھنے سے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اور آدمی کو اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے. یہ نیت کے ساتھ، یہ عقیدے کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کے اندر آج بھی رمضان کے روزوں کے اندر یہ کوتاہی ہو رہی ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़ों को फर्ज किया है। अल्लाह ताला आगे कहते हैं अय्याम मादूदात, उसके कुछ अय्याम, उसके कुछ दिन मुकर्रर हैं, इन दिनों में तुम पर रोजे रखना, पूरे महीने रोजे रखना जरूरी है। और अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रोजा छोड़ने की इजाजत है। वो कौन है? अल्लाह ताला कहते हैं फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो आदमी मरीज है, जो आदमी बीमार है, जो आदमी रोजा रखेगा तो उसकी बीमारियां बढ़ सकती हैं, और रोजा रखेगा तो उसके अंदर जो और बीमारियां बढ़ सकते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उस आदमी को रोजा छोड़ने की इजाजत है। लेकिन उन रोजों को छोड़ने की वजह से वो रोजे जिंदगी में साकित नहीं होते, बल्कि रमजान के अलावा गैर रमजान में उन रोजों का हिसाब लगाकर, एक एक रोजे का हिसाब लगाकर कज़ा करना जरूरी है। एक बात। दूसरी बात, अल्लाह ताला कहते हैं फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन, जो आदमी सफर में हो, यानी कि अगर कोई आदमी 80.4 किलोमीटर दूर अगर कोई आदमी सफर करने का इरादा करके सफर के लिए निकल जाए, बात समझ में आ रही भाई? मिसाल के तौर पर एक आदमी सफर की नीयत किया है लेकिन सफर में नहीं निकला, एक आदमी सफर में निकल चुका है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब ये घर से बाहर निकला है तो अल्लाह, अब शरीयत यहां ये कहती है यहां रोजा छोड़ने की उसको इजाजत है। शरत क्या? शरत यह है कि सफर के अंदर रहते हुए अगर कोई आदमी बीमार ना पड़ता हो, सफर की तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है, सारी चीजें कर सकता है, अगर कोई आदमी उन औकात में भी, उन दिनों में भी अगर रोजा रखे तो उसका सवाब और ज्यादा मिलेगा। दो चीजें। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने फरमाया फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों में उन रोजों की कज़ा करना जरूरी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बीमारों को, औरत अगर नापाक है, औरत अगर हैज व निफास में है, तो शरीयत ने औरत को वहां उसको रोजा छोड़ने की इजाजत दे रखी है, क्योंकि बीमार है, उज़ुर है, तो शरीयत ने वहां औरत को रोजा छोड़ने की इजाजत दी। यहां एक मसला जहन में रखे, बहुत सारे हमारे मस्तूरात, आप घरों में भी मस्तूरात को ये मसला समझाइए, बहुत सारे मस्तूरात हमारे नापाकी के हालत में रमजान के मौके पर दिन में भूखा रहते हैं, और ये कहते हैं कि इसलिए हम भूखा रहते हैं कि लोग इस दिन रोजा रखते हैं, दिन में रोजा रखते हैं। अगर हम नापाकी की हालत में हम रोजों की तरह हैयत इख्तियार कर ले, उनकी मुशाबहत इख्तियार कर ले, उन जैसा हम भी जो है दिन में भूखा रहेंगे, अल्लाह हमें सवाब देंगे। बात समझ में आ रही? तो मसला जहन में रखना, बात समझ में आ रही, जहन में रखना। अगर कोई औरत नापाकी के अय्याम में इस नियत से भूखा रहती है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे भूखा रहने से मुझे सवाब देते हैं, तो शरीयत ये कहती है यहां उसको सवाब नहीं बल्कि गुनाह मिलेगा। इसको क्यों गुनाह मिलेगा? शरीयत ने यहां उसको इन नापाकी की हालत में खाने का हुक्म दिया है। पाक साफ रहना रोजों के लिए जरूरी है। अगर कोई औरत नापाकी की हालत में, हैज और निफास की हालत में, मेंसेस की हालत में अगर कोई औरत रोजेदारों की मुशाबहत इख्तियार करे, दिन में भूखा रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला ये कहते हैं कि अगर कोई औरत इस तरह करे उसे गुनाह दिया जाएगा। इसलिए जो है रोजेदारों के सामने तो नहीं खा सकती, घर के कोने में जाए, कहीं कोने में बैठकर खाना खा लिया करे, लेकिन दिन में भूखा नहीं रहना उसको। बात समझ में आ रही? तो बहरहाल अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की तालीम दिए है कि आदमी को रमजान के मौके में दो चीजों की तरगीब दी। एक चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिन में रोजा रखो, रात में तरावी पढ़ो। बात समझ में आ रही? तो बहरहाल रोजे के सिलसिले में बात मालूम हो गई। अब हम तरावी के सिलसिले में जाएंगे। अब सबसे पहली चीज, हमारे अक्सर मुसलमानों के अंदर एक बात ज्यादा जहन में बैठ चुकी है, आजकल यूट्यूब सोशल मीडिया का दौर है, जिसकी वजह से अक्सर मुसलमान हमें ये मसाइल पूछते हैं कि हजरत तरावी 20 रकात पढ़ना की, 8 रकात पढ़ना की, 10 रकात पढ़ना, हजरत ये चीज हमने समझ में नहीं आती है कि नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर अपने आप को मुफ्ती बना हुआ है, हर अपने आप को आलिम बना हुआ है, उसे पेट चीरे तो आलिम नहीं निकलता, उन्हें भी आज मसाइल खोलकर बोलने के लिए बैठा हुआ है।
ہے کہ نہیں ہے؟ ہر آدمی یوٹیوب کے اندر انہیں بیٹھا، انہیں مرد ہوتے مرد، عورتیں بھی آج کل مسائل بول رہی یوٹیوب میں بیٹھ کر، اور ہمارا مسلمان بڑے شوق کے ساتھ ان عورتوں کی مسائل سنتا بھی ہے. حالانکہ شریعت مطہرہ کے اندر عورت کی آواز کو بھی پردہ کہا گیا ہے. جہاں فتنے کا اندیشہ ہے شریعت نے عورت کو وہاں اس کی آواز کا پردے کا حکم دیا گیا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہو، بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر کوئی عورت کسی امام کے پیچھے، کسی انسان کے پیچھے، کسی مرد کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، اگر نماز میں امام نے غلطی کر لی، نماز پڑھاتے ہوئے امام نے قرات میں غلطی کی، تو شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اس غلطی کو لقمے کے ذریعے سے آگاہ کرے، ہے کہ نہیں؟ تراویح میں آپ دیکھتے ہیں امام کوئی غلطی کر لے تو تراویح کے اندر حافظ صاحب کو پیچھے کوئی آدمی سامنے اسے لقمہ دیتا کہ نہیں دیتا ہے؟ اسی طرح اگر اس مجمع کے اندر اگر کوئی عورت ہے، اس عورت تو غلطی معلوم ہو گئی کہ امام نے نماز میں غلطی کی ہے، تو شریعت اگر چاہتی تو وہاں عورت کو حکم دیتا کہ بھئی وہاں تو بھی لقمہ دینے کا تجھے حق ہے، لیکن شریعت نے عورت کو وہاں حکم دیا ہے تجھے نماز میں لقمہ نہیں، بلکہ تجھے نماز میں امام کی غلطی پر اس طرح تجھے آگاہ کرنا. کیسا؟ ہاتھ اس طرح مار کر آگاہ کرنے کا حکم ہے کہ امام پر اگر نماز کی غلطی ہو جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت اگر اجازت دیتی تو عورت کو نماز میں لقمہ دینے کا حکم دیتی، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر عورت کو آواز کا اگر پردہ نہیں ہوتا، اس کے پردہ جو ہے اس کے آواز کا نہیں ہوتا، تو عورت کو اس بات کی اجازت دی جاتی کہ عورت بھی نماز کے اندر زور سے تلاوت کرے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے شریعت مطہرہ نے عورت کی آواز کا پردے کا بھی حکم دیا ہے. آج دیکھیں سوشل میڈیا پر عورتیں بھی آج مسائل بول رہی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے غیر مقلدین عورتوں کے اندر یہ مزاج دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں بھی آج مسائل بول رہی ہیں. انہیں مفتی ہر اٹھا ہر ایرا گیرا نتو گیرا آج مفتی بنا ہوا ہے یوٹیوب کے اندر. اس لیے میرے بھائیوں، ہم جو ہے میں آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھنے کا ہمیں حکم دیا، یا 8 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا، یا 10 رکعت تراویح پڑھانے کا ہمیں حکم دیا ہے. سب سے پہلی چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی. ترغیب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی رمضان میں ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ اپنے گناہوں کو معافی مانگتے ہوئے اللہ کے سامنے، جو آدمی رات میں اللہ کے سامنے قیام اللیل کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے لیکن تخصیص نہیں کی. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی ہر بات میری نوٹ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے، رات میں تراویح پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ہے کہ نہیں؟ ایک حدیث. دوسری حدیث کے اندر اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کی تعلیم دیے، صحابہ کو اس بات کی تعلیم دیے کہ بھئی رمضان کے مہینے میں خوب جو ہے تراویح پڑھو، خوب جو ہے نوافل پڑھو. صحابہ جو ہے انفرادی طور پر، کہیں صحابہ جو ہے الگ الگ طور پر جماعتوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترغیب دیے رمضان کے موقع پر رات میں جو ہے نفائل پڑھو، نفل نمازیں پڑھو، تراویح پڑھو، اللہ کے رسول نے کہا، لیکن تخصیص نہیں کی، طے نہیں فرمایا. تو حضرات صحابہ ابتدائی دور میں حضرات صحابہ الگ الگ یا جماعت کے ساتھ جو ہے مرد عورتیں جماعتوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دور میں پوری رات نوافل پڑھتے تھے، کیونکہ ترتیب جو ہے تراویح اس وقت جو ہے رکعتوں کی تعین نہیں کی گئی. ایک بات جب رواج چلتا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے کہا، صحابہ جو ہے پوری رات نوافل پڑھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد میں آ کر دیکھے کہ کچھ صحابہ مدینہ منورہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی موقع پر یعنی 15 رمضان کو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ مسجد نبوی کے پیچھے جو ہے لگا ہوا تھا.
दरवाजा जैसे ही खोलते तो सीधा डायरेक्ट घर के अंदर आते, जब दरवाजा खोलते नमाज पढ़ाकर घर से अंदर चले जाते दरवाजा खोलकर, जब नमाज पढ़ाने का मौका आता तो दरवाजा खोल के सीधा मेहराब के अंदर आते, मुसल्ले पर आते, नमाज पढ़ाते, फिर घर में जाकर सुन्नत और नवाफिल अल्लाह के रसूल पढ़ते, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। बात समझ में आ रही? तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते चले जाते। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के मौके पर मस्जिद में आए, सहाबा बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सहाबा को पहली मरतबा तरावी पढ़ाए। क्या करे? पहली मरतबा तरावी पढ़ाए। इस हदीस के रावी हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा है, फरमाती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सहाबा को तरावी पढ़ाए। कितने रकात तरावी पढ़ाए? मुस्नद अहमद की रिवायत है, बुखारी के अंदर भी रिवायत मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सहाबा को 20 रकात तरावी पहले दिन पढ़ाए। कितने दिन पढ़ाए? 20 रकात तरावी पढ़ाए। अब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा तरावी पढ़ाए तो हजरत सहाबा जो है एक बात समझ में आई कि भाई नई चीज हमें मालूम हुई। रमजान के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रात में घर से आकर मस्जिद में 20 रकात तरावी पढ़ाए। हजरत सहाबा क्या किए? उन्होंने दूसरों को बोले जो मजमा पहले था दूसरे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में घर से मस्जिद को आए तो उस वक्त मजमा जो है ज्यादा हो गया, मजमा जो है उस वक्त ज्यादा हो गया। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी उस दिन भी तरावी पढ़ाए। 2 दिन हो गए। तीसरे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तरावी पढ़ाने के लिए आए तो मजमा पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन उससे ज्यादा मजमा हो गया। सहाबा जो है एक दूसरे को बोलते हुए मदीने के पूरे लोग मस्जिद में आकर जमा हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी सहाबा को 20 रकात तरावी तीसरे दिन भी पढ़ाए। अब सहाबा सोचे कि भाई इससे हमें क्यों पैदा उठाए, हमारे भाई भी पैदा उठाए। मदीना के इर्द गिर्द इलाकों में भी जो है ऐलान किया गया, पूरी मस्जिद उस दिन खच खच भरी हुई नजर आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में एतकाफ कर रहे थे। उस दिन मस्जिद में एतकाफ कर रहे थे। सहाबा जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशा की नमाज पढ़ाकर अल्लाह के रसूल हुजरे में चले गए। सहाबा जो है इंतजार करते रहे कि अल्लाह के रसूल दरमियान में आएंगे। रात के जो है इब्तदाई या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के दरमियान में आएंगे, हमें तरावी पढ़ाएंगे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया कि भाई इस वक्त जो मजमा यहां बैठा है लातेदाद मजमा है, पूरे मदीने मुनव्वरा का मजमा यहां बैठा हुआ है। और सहाबा खुद कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम जो है पूरी रात इंतजार करते रहे, सहरी का वक्त करीब था, लेकिन अल्लाह के रसूल चौथे दिन तरावी पढ़ाने के लिए नहीं आए। क्यों नहीं आए मैं आपको बताऊंगा। और सहाबा खुद कहते हैं उस वक्त हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से आवाज दे रहे थे ताकि अल्लाह के रसूल अगर सो रहे हैं तो हुजरे से बाहर आ जाए ताकि तरावी पढ़ाए। और सहाबा जो है उस वक्त अपनी आवाज को पस्त करते हुए, अदब के लिहाज में रहते हुए, अदब के दायरे में रहते हुए धीमी धीमी आवाज से आवाज पुकार रहे थे। अल्लाह के रसूल सुन रहे थे लेकिन फिर भी तरावी पढ़ाने बाहर नहीं आए। बात समझ में आ रही? फिर उसके बाद कुछ सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे पर जो अल्लाह के रसूल एतकाफ कर रहे थे वहां जो कपड़ा बांध कर रखे थे उस कपड़े को जाकर खिकोरने लगे ताकि अल्लाह के रसूल अगर सो रहे हैं तो वहां से उठकर आ जाए। कुछ सहाबा मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद में इस तरह जो है ऐसे हासिरे, ऐसे कालीन बिछी हुई नहीं थी, क्योंकि मदीना मुनव्वरा के अंदर जो मस्जिद थी वो कंकरियों पर बिछी हुई थी। सहाबा कंकरियों पर नमाज पढ़ते थे। कंकरी उठाकर अल्लाह के रसूल जहां एतकाफ कर रहे थे धीमी आवाज से कंकरी मारे ताकि अल्लाह के रसूल अगर सो रहे हैं तो उठकर बाहर आ जाए। पूरी रात हो गई, तहज्जुद हो गई, अल्लाह के रसूल बाहर नहीं आए। फजर की नमाज से करीब अल्लाह के रसूल हुजरे से बाहर आए, फजर की नमाज पढ़ाए। सहाबा से कहा ऐ मेरे सहाबा, मैंने सोचा, मुझे इस बात का इल्म था कि आज पूरे मदीने मुनव्वरा के तुम लोग पूरे जमा हुए हो। चाहता तो ये था आज भी तुम्हें मैं तरावी पढ़ाऊं, लेकिन मैं आज इसलिए तुम्हें तरावी नहीं पढ़ाया, अगर अल्लाह ताला जो है तुम्हारे दिलों के अंदर जो शौक है अल्लाह तुम्हारे शौक को जान ले तो जो है तुम्हें जो है अभी से अल्लाह ताला जो है तुम पर तरावी को तुम पर फर्ज ना कर दे। बात समझ में आ रही? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं इसलिए तरावी पढ़ाने नहीं आया बाहर कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे शौक को देखकर, तुम्हारे जज्बे को देखकर
اللہ تبارک و تعالی آسمان سے وحی نازل فرمائے اور کہے کہ اے نبی جی ہم تمہیں حکم دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں رات میں تراویح 20 رکعت پڑھنا تم پر فرض کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ اگر اس طرح کی وحی نازل کر دیں گے تو پھر میری امت پر شاک گزرے گی نہیں گزرے گی؟ آج 5 دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا بولے تو کیا کرتا آدمی؟ یہ کونے سے وہ کونے، وہ کونے سے وہ کونے. بعض لوگ تو بڑی پریشان ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ 5 دن میں 5 وقت کی نماز کے لیے پریشان. تراویح میں آ کر کھڑے ہو گئے 20 رکعت تراویح میں، امام صاحب رتی لمبا کر ڈالیں دے. صدر صاحب کو کیا صدر صاحب عقل نہیں تمہارے امام صاحب کو؟ اتنا لمبا کھینچ لے کھڑتی کیا؟ رتی بولو صاحب ایسا پڑھو گا نا، رتی سپیڈ پڑھو گا نا، ایسا پڑھنا جیسا کہ ایک مکھوڑا لے کر جس طرح کپڑوں میں ڈالنے سے آدمی کے جسم میں بے چینی ہوتی ہے، ایسا تراویح پڑھ کو بھاگنا ہونے، ہے کہ نہیں؟ ایسا امام ہم نہ پسند جو امام صاحب یعلمون تعلمون بڑھ کو کھینچ لے چلتے رہنا. ایسے امام صاحب کے پیچھے ہمیں جو ہے تراویح پڑھنا پسند ہے، لیکن ایسے امام کے پیچھے تراویح پسند نہیں جو اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھتا ہو. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ اس ڈر کی وجہ سے میں نے جو ہے آج مسجد میں تراویح پڑھانے کے لیے نہیں آیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک چیز اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ میں سمجھاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت پر ہر چیز سے اس چیز سے پرہیز کرتے کہ اس سے میری امت پر اس عمل سے بوجھ نہ پڑتا ہو. بھئی مثال کے طور پر آپ نے حدیث سنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر بوجھ نہ ہوتا، شاق نہ ہوتا تو میری امت کو میں حکم دیتا ہر فرض نماز سے پہلے مسواک کرے. سنے نہیں سنے حدیث ہے؟ اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو بوجھ نہ ہوتا، تکلیف نہ ہوتی تو میں جو ہے میری امت کو اس بات کی ترغیب دیتا، یہ حکم کرتا، ضروری قرار دیتا عشاء کی نماز کو تاخیر کر کر پڑھے. اللہ کے رسول کی خواہش تھی نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن میں میری امت کو بوجھ میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے میں ان سب چیزوں کو کہنے سے بچتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح بھی 3 دن پڑھائے اور 4تھے دن مسجد میں اس لیے نہیں آئے. اگر اس تراویح کو صحابہ کے شوق کی وجہ سے، ان کے کہنے کی وجہ سے اگر میرے دل میں خواہش ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو وحی نازل کرتے ہیں بعض مرتبہ وحی، ایک نقطے کی بات ذہن میں رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض مرتبہ جو وحی نازل فرماتے ہیں وہ لوگوں کے شوق پر دیکھ کر اللہ وحی کو نازل فرماتے، ہے کہ نہیں؟ اب صحابہ کے اندر ایک شوق پیدا ہو گیا کہ بھئی ہم جو ہے کیا کریں گے، 20 رکعت روز جو ہے تراویح پڑھیں گے. اب یہ شوق حضرات صحابہ کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر ان کے شوق کو دیکھا تو پھر فرض کر دیا جائے تو لوگ جو ہے اگر تراویح نہ پڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر گنہگار ہوں گے، پھر ہوں گے نہیں ہوں گے. تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھانے کے لیے باہر نہیں آئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک چیز اسی طرح جو ہے تراویح جو ہے یہ تراویح 20 رکعت ہے یا جو ہے تراویح 10 رکعت ہیں، اس نقطے کو ذہن میں رکھنا. تراویح یہ ترویح کی جمع ہے. ترویح کسے کہتے ہیں؟ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانے کو ترویح کہتے ہیں عربی کے اندر. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا اسے کہتے ہیں ترویح. ترویح کی جمع کیا ہے؟ تراویح. جیسے مثال کے طور پر انسان، اس کی جمع کیا ہوتے ہیں؟ انسانیں. لوگ ایک جمع ہے، یہ ہے کہ ہماری زبان میں کہتے ہیں مرد، ایک آدمی کو مرد کہتے ہیں، بہت ساروں کو کیا کہتے ہیں؟ مرد. بہت سارے لوگ وہاں جمع ہیں، بہت سارے مرد بنے وہاں جمع، بولتے نہیں بولتے. اسی طرح ترویح یہ ایک 4 رکعت تو ترویح کہتے ہیں، اس کی جمع کیا ہے؟ تراویح. تو پہلے جملے کے اندر ہی جہاں تراویح کا جملہ آیا اس سے اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے تراویح جو ہے یہ 8 رکعت نہیں بلکہ 10 سے زائد رکعت کو تراویح کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس کی تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو سنت قرار دیا، جس کے راوی حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں تراویح پڑھنا یہ میری سنت ہے، دن میں روزہ رکھنا یہ اللہ کا حکم، یہ فرض ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک بات اب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو کہا کہ بھئی تمہارے اندر اتنا شوق ہے،
اگر تمہارے شوق کو دیکھ کر اگر اللہ فرض کر دے تو پھر تمہیں تراویح فرض ہو جائے گی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن تراویح نہیں پڑھائے. اب صحابہ کیا کیے اس کے بعد؟ صحابہ اس کے بعد کیا کیے؟ صحابہ جو ہے انفرادی طور پر گھروں میں یا کچھ جماعتیں بنا کر جیسے پہلی ترتیب تھی اسی ترتیب پر حضرات صحابہ استعداد کو دیکھتے ہوئے، یعنی کہ اللہ کے رسول 20 رکعت جو تراویح پڑھائے اس ترتیب کو لے کر جو پہلے سے صحابہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے اس ترتیب پر 20 رکعت تراویح شروع چلتی رہی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ اللہ کے رسول سے 20 رکعت تراویح ثابت ہے. اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھائی، لوگ کہتے نہیں کہتے، غیر مقلدین ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 8 رکعت تراویح پڑھائے. حالانکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت جو روزانہ پڑھتے تھے یہ رمضان میں بھی پڑھتے اور غیر رمضان میں بھی پڑھتے تھے. غیر رمضان کا مطلب جب رمضان نہیں ہوتا اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے اور رمضان میں بھی 8 رکعت پڑھتے، اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر بھی پڑھتے تھے. کل رکعت کتنے ہو گئی؟ 11 رکعتیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی 11 رکعت پڑھتے، غیر رمضان میں بھی 11 رکعت پڑھتے. تراویح آدمی رمضان میں پڑھتا ہے یا غیر رمضان میں پڑھتا ہے؟ رمضان میں پڑھتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو روزانہ 8 رکعت جو پڑھتے تھے یہ تراویح نہیں بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز تھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز رمضان میں بھی 8 رکعت پڑھتے اور جو ہے غیر رمضان میں بھی 8 رکعت تراویح پڑھتے. اور یہ کون بولنے والے؟ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے. بھئی ایک نقطے کی بات ذہن میں رکھنا، شوہر کی اندرونی باتیں، مرد کی اندرونی باتیں، مرد کا اندرونی عمل باہر والے جانتے ہیں، گھر والے جانتے ہیں. کون جانتے ہیں بھئی؟ گھر والے جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو گھر کے اندر روزانہ ہوتا تھا اس بات کو نقل کرنے والی کون ہے؟ وہ حضرت اما عائشہ ہے، اللہ کے رسول کی بیوی ہے، جو ہماری ماں ہے. وہ فرما رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی اللہ کے رسول پابندی کے ساتھ 8 رکعت روزانہ پڑھتے، اس کے ساتھ وتر ملاتے، کل ملا کر 11 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی پڑھتے، غیر رمضان میں بھی پڑھتے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو رمضان میں کتنی رکعتیں؟ 8 رکعت نہیں بلکہ 20 رکعت تراویح ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی کے ضمن میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو حکم دیا، صحابہ جو ہے ترتیب وار پڑھتے گئے. اب جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اللہ کے رسول انتقال ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی؟ 2-3 منٹ میں بات ختم کریں گے جلدی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابو بکر خلیفہ بنے. تو حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو اس وقت بھی صحابہ 20 رکعت تراویح الگ الگ پڑھتے تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی 2 سال کے بعد ان کی بھی خلافت چلی گئی، یہ بھی انتقال ہو گئے. جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 12 سال خلافت سنبھالی. 12 سال ابتدائی دور 6 سال بڑے کھٹن رہے، بڑے حالات نازک چلے، ہر طریقے پر مدینے پر کفار کا حملہ ہوتا تھا تو بڑے پریشان ہوتے تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو انہی دور کے اندر ابتدائی دوروں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے صحابہ کو جا کر دوڑ کر کہا، بھئی تم لوگ الگ الگ کیوں پڑھتے ہو؟ 2 آدمی بنا کر الگ الگ کیوں پڑھتے ہو؟ ہم چاہتے تو یہ ہے کہ سارا مجمع ایک کھٹا ہو جائے، ایک امام کی اقتداء میں روزانہ تم جو ہے 20 رکعت تراویح پڑھو. یہ حضرت عمر نے شروع کیا. اب یہاں نقطے کی بات، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ 20 رکعت تراویح تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی حکم نہیں دیا، اب حضرت عمر نے کیوں حکم دیا؟ تو نقطے کی بات یہ ہے حضرت عمر نے اس لیے حکم دیا، 20 رکعت تراویح کی جماعت کا حکم اس لیے دیا، اب نبی موجود نہیں، وحی بھی نازل نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر نبی ہوتے تو وحی نازل ہوتی، لیکن نبی نہیں. نبی کا جو عمل ابتدائی تھا، اللہ کے رسول نے 3 دن جماعت جو بنا کر 20 رکعت تراویح پڑھے ہیں، اس 20 رکعت تراویح کو حضرت عمر نے اسی نوعیت پر حضرت عمر نے شروع فرمایا. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو حضرت عمر نے کوئی نئی بدعت نہیں شروع کی. یہاں نقطے کی بات اور ایک ذہن میں رکھنا، اسی حدیث میں یہ بھی بات ثابت ہے، حضرت عمر نے ابتدائی طور پر
ابتدائی دور میں حضرت عمر نے جب یہ حکم دیا، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابی تم جو ہے مدینہ منورہ کے اندر تراویح پڑھانا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ 20 رکعت تراویح مدینہ منورہ کے اندر ان کی امامت میں پہلی مرتبہ سارا مجمع کھڑا ہو کر تراویح پڑھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس وقت جو ہے ابتدائی دور پر حضرت عمر نے 8 رکعت تراویح پڑھا ہے۔ کتنا رکعت؟ 8 رکعت تراویح پڑھا ہے۔ یہ بھی حدیث آپ کے سامنے غیر مقلدین پیش کر سکتے ہیں۔ بے اللہ کے حضرت عمر نے خود 8 رکعت تراویح پڑھا ہے، آپ کہتے ہیں 20 رکعت۔ تو یہ جو 8 رکعت تراویح حضرت عمر نے ابتدائی وقت میں شروع فرمایا، وہ 8 رکعت تراویح چلتی تھی، لیکن بعد میں جو حدیث ایک صحابی جو ہے اللہ کے رسول کے پاس آئے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا حضرت عمر سے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتاً ووترا۔ اللہ کے رسول سے انہوں نے فرمایا کہ بھئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان کے موقع پر 8 نہیں بلکہ 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ تو حضرات صحابہ اس وقت حضرت علی بھی موجود تھے، حضرت عثمان بھی موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ اس وقت موجود تھے، سب نے کہا کہ ہاں بھائی یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے بھی کیا ہے، لہٰذا بجائے 8 رکعت کے اللہ کے رسول کے ساتھ ہم نے 20 پڑھا ہے، اس لیے ہم 20 رکعت تراویح پڑھیں گے۔ تو حضرت عمر نے اس وقت سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کو دیکھا، اس منشا پر عمل کرتے ہوئے حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق شروع فرمایا۔ پھر آج تک چل رہی آ رہی نہیں آ رہی؟ اب کچھ غیر مقلدین اور کچھ جو ہے مکہ مکرمہ میں رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مکے کے اندر 10 رکعت پڑھ رہی نا حضرت، ہے کہ نہیں؟ اب ان سے ایک سوال ہمارا یہ ہے، بھئی 10 رکعت پڑھ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے، لیکن اگر ہم یہ سوال یہ کریں جو لوگ اس سے پہلے 1500 سال سے لے کر 1500 صدی سے لے کر اب تک جو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا انہوں بے وقوف تھے؟ انہوں حضرات صحابہ، حضرات تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین سب 20 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے آ رہے۔ اب مکے کے اندر 10 رکعت پڑھ رہے ہیں حضرت، وہاں 10 رکعت پڑھ رہے نا، تمہیں بھی 10 رکعت شروع کرو، کیسا بھی شروع کر ڈالتی؟ بے اللہ کے رسول کا عمل دیکھا جاتا ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں، لوگوں کا عمل ہمیں دلیل نہیں، لوگوں کا عمل ہمیں دلیل نہیں، مکے میں کوئی کام کر رہے وہ ہمیں دلیل نہیں، ہمیں قرآن بھی ملا، حدیث بھی ملا، ساری چیزیں ملی ہیں، تو یہ ہمارے لیے دلیل ہے، مکے والے ہمیں دلیل نہیں۔ ابھی بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر مکے والوں کو آپ دلیل بنائیں گے، مکے میں شراب کے اڈے کھلے نہیں کھلے، جوئے کے اڈے کھلے نہیں کھلے، بے حیائی کھلی نہیں کھلی، آپ بھی کرو صاحب، کیوں نہیں کر رہے آپ؟ مکے والوں کو نہ مانتے تمہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ قرآن و حدیث، اجماع، قیاس، یہ چاروں چیزیں ہمارے پاس ہیں، جس سے ہم دیکھیں گے، دلائل لیں گے، اس پر ہم عمل کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو معلوم کیا ہوا؟ کتنی رکعت تراویح ہے؟ 20 رکعت تراویح ہے۔ یہ 8 رکعت تراویح پڑھنے والے، 10 رکعت تراویح پڑھنے والے، یہ دونوں لوگ گمراہی پر جمع ہیں۔ کیا کریں؟ گمراہی میں جمع ہیں، اس لیے ان کو سمجھنا بھی چاہیے، سمجھانا بھی چاہیے۔ اگر سمجھ نہیں تو سمجھنے والوں کے پاس، سمجھانے والوں کے پاس بیٹھ کر سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔